26ਵੀं آئینی ترمیم کے حوالے سے میرے بھائی دوستوں بہت سے نکات سامنے آئے، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ جو بھی قوانین بنے کسی کے حق میں ہیں، کسی کی مخالفت میں ہیں، لیکن میرے بھائی دوستوں ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں، اسلامی ملک کے باشندے ہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں۔ میرے بھائی اس پاکستان کے تقدس کو پامال ہونے سے بھی ہم نے بچانا ہے، اس کی عزت بھی ہم نے بڑھانی ہے، اس کو شہرت بھی ہم نے دینی ہے، اس ملک کی عزت کو ہم نے ہی اجاگر کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، سمجھ آ رہی نا، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تھا، لیکن اس ملک کے اندر وہ قوانین کا مشورہ بھی ہوا کہ بھئی اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں گے، قرآنی نظام نافذ کیا جائے گا، پیارے نبی کے صحابہ کی عزتیں محفوظ ہوں گی، نبی کا خود کا تقدس محفوظ ہوگا، اللہ کی عزت عظمت محفوظ رہے گی۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ یہی ہمارا ملک ٹھیک ہے دوسری طرف جا چکا، قوانین سارے کے سارے غیر اسلامی، سمجھ آ رہی نا، غیر اسلامی قوانین اس ملک کے اندر نافذ کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی کس بات کو لیں، کس کو چھیڑیں اور کس کو چھوڑیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا مسلمان جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے ابھی، علماء کی محنت ہے۔ پاکستان جب بنا تھا اس وقت بھی آواز اٹھائی گئی تھی کہ لوگوں یہ ملک ہے اسلامی، اس میں نظام ہوگا اسلامی، اس کے باشندے ہوں گے اسلامی، اس میں رہنے والے ہوں گے اسلامی، یعنی مسلمان ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج یہ ملک اسلامی نہیں رہا، اس میں نام اس کا اسلامی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اسلامی قوانین سے خالی ہو چکا، اسلامی نظام سے خالی ہو چکا۔ میرے بھائیو دوستو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ علماء سر توڑ محنت کر رہے ہیں کافی عرصے سے کہ اس ملک کو سود کے نظام سے پاک کیا جائے۔ اسے میں عرض کر رہا ہوں جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں، جتنی بھی شکیں ہیں، ان تمام شکوں کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارے اسلام سے خاص طور پہ تعلق رکھنے والی ایک شک ہے، وہ کیا ہے؟ سود کا خاتمہ۔ اس سود کے پیچھے علماء بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی لمبی ایک جد و جہد چل رہی ہے۔ آج علماء کو اللہ رب العالمین نے وہ کامیابی عطا فرما دی کہ گزشتہ دنوں ہمارے اس ملک کی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر یہ بل پاس ہو چکا کہ گویا اسلام سے، اس ملک سے اسلامی قوانین لائے جائیں گے، سود کا خاتمہ کیا جائے گا، اور وہ 2028 یکم جنوری کو اس وقت تک ٹائم لیا گیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم سود کے نظام سے اس ملک کو پاک کر دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو نظام بن جانا، قانون بن جانا، اصول بن جانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو ایک یہ کہ کوئی کھلے عام کام کر رہا ہو، جس کام پر قانون نہ ہو اسے لوگ سر اٹھا کر کرتے ہیں، کم از کم یہ معاملات ایسے ہیں، قانون بن جاتے ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں، اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن اسلامی کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سود حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر میرے بھائی دوستو اگر یہ کام نہ کیا گیا تو میرے بھائی اسلامی ملک ہمارا جو ہے جمہوریہ پاکستان مزید قرض کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، مشکلات کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، حلال کمائی نہیں، حلال روزی نہیں، حلال ذریعہ نہیں رہا گویا۔ اس بنا پر جو امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو یہ غلط قسم کے قوانین بنانے کی نتیجہ ہے سارے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس آئین میں، اس قانون میں، تو میرے بھائی دوستو انتہائی علماء یہ سارے کے سارے بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان علماء کو سربلندی دی، سرفرازی دی کہ آج اس قانون کو بھی بنانے میں، پاس کروانے میں کامیاب اللہ نے کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ علماء کا ایک مقام ہے، احترام ہے، عزت ہے کہ جنہوں نے اس کام کو اس سے اتنا سیریس لیا کہ محنت کرتے رہے۔ آخر کسی بھی کام کی محنت کی جاتی ہے تو نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو
اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے سمجھیں گے تو اس کے مطابق عمل بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ ہماری ان حکومتوں کو وہ طاقت عطا فرما دے، وہ محبت عطا فرما دے، وہ ولولہ عطا فرما دے کہ ان کو اسلام کی محبت دل میں پیوست ہو جائے، قرآن کی محبت پیوست ہو جائے، آخرت کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، دل صاف ہو جائے دنیا کی محبت سے، اس لالچ سے، اس ناجائز کمائی اور حرام آمدنی سے اگر ان کاموں کو کرنے والے بن گئے تو میرے بھائی یاد رکھنا انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ پیارے محبوب کا سامنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہوگی، وہاں پر پیارے محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، پیارے محبوب کا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، دیگر انبیاء بھی ہم پر راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے محبوب تمام انبیاء کے سامنے ہماری وجہ سے فخر بھی کریں گے کہ ان امتوں نے میرے اس قانون کو لیا، قرآن کے نظام کو لیا، قرآن کو سینے سے لگایا۔ لیکن میرے بھائی دوستو آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس آئینی ترمیم کے بل جو پاس ہوا اس کو ابھی بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی معاملہ رہا کہ اسی کو پھر بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو یقین جانیے اس کے پیچھے غیر مسلم کا ہاتھ ضرور ہے، تمہارے دشمن کا ہاتھ ضرور ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھا ہے، اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہے، تو کچھ بھی ہو جائے قرآن کے خلاف نہیں چل سکتے ہم۔ اب یہ قانون جو بنا ہے یہ اتنا اچھا، اتنا اہم بنا ہے کہ اس کے مطابق اگر ہم اپنے نظام کو چلائیں گے ہمارا ملک قرض کی دلدل سے نکل جائے گا، ہمارے ملک کے باشندے قرض کی دلدل سے نکل جائیں گے۔ اس سے میرے بھائی دوستو گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو مزید کامیابی عطا فرمائے، ہمارے ملک کے تمام قوانین اسلامی بنا دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی حکومت عطا فرمائے، ایسے حکمران عطا فرمائے۔